السلام علیکم گائز، میں ہوں طاہر راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بزنس اکیڈمی 2۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھا کہ ہم سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے فرسٹ لیسن کے اندر اب ڈسکس کرنے والے ہیں اباؤٹ سیلز اینڈ مارکیٹنگ۔ تو آج میں جس بک کا ذکر کرنے والا ہوں 1 پیج آف مارکیٹنگ پلان، اس کتاب کے مصنف کا نام ایلن ڈب ہے۔ وہ ایک نجی کاروباری کمپنی کے مالک اور مارکیٹنگ میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کے صف اول کے ماہر ہیں۔ وہ آسٹریلیا میں قائم ایک ٹیلی مواصلات کمپنی کے چیف ایگزیکٹو افسر بھی تھے۔ وہ مصنوعات کی تشہیر اور مارکیٹنگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو کتاب کا جو سمپلی سا تعارف ہے وہ میں آپ کو کرواتا چلوں۔ دنیا میں ہر انسان آسان راستے کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ آسان راستے پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ انسانی سہولیت اور انسان کو آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف نے ایک صفاتی مارکیٹنگ پلان کا تصور پیش کیا ہے، جو پیسہ کمانے کا ایک سیدھا اور آسان سا راستہ ہے۔ آپ کی مصنوعات کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہوں، عام لوگوں پر ان کی اہمیت اور افادیت کو ظاہر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی اشیاء کو صرف اسی وقت پتہ چلتا ہے جب لوگ آپ کی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خریداری سے پہلے لوگ صرف آپ کی مارکیٹنگ کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ پروڈکٹس کی تشہیر عوام الناس میں مقبول عام جانا پہچانا برانڈ بناتی ہے۔ بہترین بزنس مین کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ دوسروں سے بازی لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پروڈکٹس کا متعارف کروانے کا ہنر جانتا ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کی کامیابی میں سنجیدہ ہیں تو یہی وہ وقت ہے جب آپ کو مؤثر قدم اٹھا کر اپنے مخالفین پر سبقت لے جائیں۔ اور ایک بہترین بزنس مین کی کامیابی کا راز کاروبار کا مالک بننے میں نہیں بلکہ مارکیٹنگ کا ماہر بننے میں ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ سادہ اور قابل فہم مارکیٹنگ پلان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد کتاب کے جو اہم نکات ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ممکنہ کسٹمر پراسپیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں صارفین کسٹمر، اور اس کے بعد آ جاتا ہے وکیل، مطلب کہ ایڈوکیٹس۔ سب سے پہلا ہے کہ مارکیٹنگ کی حقیقت کی۔ مارکیٹنگ دراصل ایک ایسی حکمت عملی کا نام ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو اپنی طرف باقاعدہ متوجہ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹس یا سروس کو پسند کریں اور آپ سے خریدیں۔ آپ کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کون کون سے حربے آزماتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مارکیٹنگ پلان کو ایک صفحے پر لکھ کر لیں تو ہر کوئی اسے دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک بڑی کمپنی کو کامیابی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ مارکیٹنگ کے اتار چڑھاؤ کو باریکی سے سمجھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹنگ کے متعلق بزنس کمیونٹی میں کافی الجھاؤ اور ابہام پایا جاتا ہے۔ مارکیٹنگ کو اشتہار بازی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک فن ہے جو موسم کی طرح تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے ویسے تو مارکیٹنگ کے بہت سے کامیاب طریقے ہیں، لیکن چند میں آپ لوگوں سے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے اشتہار بازی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے اسکول کی انتظامیہ اسکول میں ایک میلے کا انعقاد کرتی ہے، آپ ایک بورڈ پر عام سے الفاظ میں یہ لکھتے ہو، اس ہفتے اسکول میں کتابوں کی سیل پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر چل رہی ہے، تو اس سے اسکول کے بچے اساتذہ خریداری کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اشتہار بازی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے مستقل فروغ۔ اگر آپ فروخت کا سائن بورڈ اپنے اسکول بس کے پیچھے لٹکا دیں، بس روزانہ شہر کا چکر لگاتی رہے، تو یہ سیل کو فروغت دینے کا ایک اور مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ یہ طریقہ نہ صرف کم لاگت ہوگا بلکہ لوگوں کو متواتر اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے تشہیر۔ تشہیر کے سستے اور آسان طریقے جس پر آپ کم لاگت میں اپنی پروڈکٹس کو دنیا میں مقبول عام بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو چوتھا ہے تعلقات عامہ۔ سیل کا دار و مدار اشیاء کی کوالٹی اور ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلقات پر بہت ہی زیادہ ہوں۔ ان جو پوائنٹ ہے، جو جتنے بھی بڑے برانڈ چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، ان کی کچھ نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ وہ یہ ہیں کہ ان کا ایک سوچا سمجھا ایجنڈا ہوتا ہے، ان کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور اپنے سربراہوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے ان برانڈز کے اندر کہ ان کے پاس تشہیری مہم کے لیے بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں، انہیں جلد اور فوری نتائج درکار نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جب کوئی چھوٹا درمیانے طبقے کا کاروباری آدمی مارکیٹنگ کرتا ہے تو وہ مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ اپنی مصنوعات جلد از جلد فروخت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ وہ $10,000 یا اس سے کم خرچ کرنے پر بمشکل تیار ہوتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ رقم خرچ کرتے وقت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا کے جانے پہچانے غلطیاں اور خصوصیات کے عامل ہوتے ہیں، صحیح ہے، مارکیٹنگ کی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مارکیٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی کامیابی قابل پیمائش ہو، کہ آپ یہ جانچ سکیں کہ آپ کو فائدہ ہونا ہے یا نقصان، بجائے اس کے کہ آپ برانڈ بنانے کے چکروں میں لگے رہیں۔ آپ براہ راست سیل پر توجہ دیں۔ مارکیٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آئندہ پلان سے کسٹمر کو باخبر رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو لوگ کبھی بھی آپ سے اشیاء نہیں خریدیں گے۔ یاد رکھیں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنس مین کو فوری نتائج درکار ہوتے ہیں۔ مارکیٹنگ کے بہت سے مدارج ہیں، لیکن آپ کو حال کے پلاننگ کرنا ضروری ہے۔
آپ کو ایسی چیزیں تیار کرنا ہوں گی جس سے کسٹمر آپ کی طرف متوجہ ہو۔ جب آپ ان تمام عناصر کو ذہن نشین کر لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنس مین لوگوں سے براہ راست تعلق پیدا کرنے لگتے ہیں، انہیں آفر دیتے ہیں، اپنی اشیاء کے سامنے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ بڑے درجے کے کاروباری لوگ برانڈ بناتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ بمشقت کاروباری لوگ پیسہ بچانے کے لیے وقت صرف کرتے ہیں، جبکہ کامیاب کاروباری لوگ وقت بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ غور کریں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پیسہ تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن وقت نہیں خرید سکتے۔ اس لیے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جس کام پر آپ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں اس کا اثر بہت واضح اور بڑا ہوگا، اسے کہتے ہیں فائدہ، اور یہی فائدہ آپ کی کامیابی کا راز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے کام پر توجہ دیں، صرف اس کام کو بڑھائیں جو کہ آپ کو فائدہ دینے والا۔ کاروبار کی کامیابی کا راز بہترین مارکیٹنگ میں ہے۔ اگر آپ مارکیٹنگ کرنے سے 100% نتائج حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے کاروبار میں 100% بہتری کے اثرات دیکھیں۔ اصول یہ کہتا ہے کہ آپ کو 20% کام کریں اور آپ کو 80% نتائج ملنے چاہیے۔ آپ یہ جو فارمولا ہے یہ آپ اپنے بزنس میں یوز کر سکتے ہیں کہ 80/20 کا مطلب کہ آپ 20% کام کریں اور اس کے 80% نتائج آپ کو کیسے ملیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا 80/20 کا جو فارمولا ہے اس اصول پر اگر آپ لاگو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4% کام 64% نتائج دے۔ لہٰذا اس امر کو سامنے رکھ کر آپ کو ایک ایسا مارکیٹنگ پلان بنانا پڑے گا جس میں آپ 4% محنت کریں اور 64% نتائج حاصل کریں۔ آپ کا مارکیٹنگ پلان اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ ایک صفحے پر آ سکے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تفصیل موجود ہو۔ اس ضمن میں ایک صفاتی مارکیٹنگ پلان اور دراصل وہ 4% کوشش ہے جو کہ آپ 64% کامیابی دلاتی ہے۔ اس آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سینکڑوں گھنٹوں اور 20 صفحات کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ایک صفحے پر کاروباری پلان بنا سکتے ہیں جس میں کم سے کم 3 منٹ بعد جو بات آ جاتی ہے کہ پراسپیکٹس کے 3 اہم عناصر ہوتے ہیں: ہدف، ٹارگٹ، یعنی آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ نمبر 2 آ جاتا ہے پیغام، آپ دوسروں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 آ جاتے ہیں کہ آپ میڈیا کے کون کون سے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹارگٹ کی، ہدف کی، یعنی آپ کا ہدف کیا ہے۔ ٹارگٹ مارکیٹنگ سے مراد ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ٹارگٹ مارکیٹنگ انتخاب مارکیٹنگ پلان کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ مارکیٹ کے چناؤ آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا پیغام متوقع کسٹمر تک پہنچ رہا ہے، اس سے آپ کو وقت اور پیسے اور محنت کا بہترین ثمر ملتا رہے گا۔ بہت سے ابتدائی بزنس مین یہ چاہتے ہیں کہ وہ مارکیٹنگ میں آنے والے ہر شخص کی خدمت میں ان کی من چاہی اشیاء پیش کریں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بغیر ٹی وی اور اخبار میں اشتہار دیے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مارکیٹنگ میں ہر صارف کو اپنی ہدف بنانا کارآمد نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہر کسی کو ہر چیز فراہم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کے لیے غیر ضروری ہو جائیں گے۔ مارکیٹ میں اس وقت بہتری ہوتی ہے جب آپ واضح اہداف، واضح ٹارگٹ رکھتے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو بڑھاتے ہیں اور ان میں مزید ٹارگٹس کا اضافہ کرتے ہیں۔ جب آپ ایک ہدف پر دھیان دیتے ہیں اور ایک مخصوص چیز پر لوگوں کے مسائل کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے ان مسائل کا تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جو آپ کی ضروریات پر پورا اترتی ہوں۔ نمبر 1 ہے ذاتی اطمینان۔ جب آپ خریداروں سے ڈیل کرتے ہیں تو لطف اندوز ہونا چاہیے آپ کو۔ جگہ کی اہمیت، جہاں مارکیٹ کا ماحول آپ کی اشیاء سروس کے عین مطابق ہو، آپ کی ترقی میں وہ بہت زیادہ مددگار ہو سکتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں کہ پیغام، آپ دوسروں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مارکیٹنگ کی بہت سے اشتہارات بورنگ اور بے اثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا اشتہار دینا چاہیے جو لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ایک دفعہ جب آپ لوگوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا مقصد ان کا رد عمل نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے بزنس مین کی کامیابی کے لیے یہ 5 چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کمپنی کا نام اور لوگو۔ نمبر 2 وہ خدمات جو کمپنی پیش کرتی ہے۔ نمبر 3 بہترین معیار اور کم قیمت کا وعدہ۔ اور نمبر 6 مفت رابطے کے آفرز اور کمپنی کی پروڈکٹس کی نمایاں خصوصیات۔ آپ پرانے طریقوں سے اشتہار لگانا چھوڑ دیں، جذبے اور جوش کے ساتھ کام کی عادت اپنائیں۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 2 سوالات کے جواب دیں: میری کمپنی کا ویژن کیا ہے، کن کن پروڈکٹس کی مارکیٹنگ میں مانگ رہا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ایسا اشتہار دینا پڑے گا جو کہ لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق ہو۔ آپ اس کے بعد مزید گہرائی سے کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تیار کر سکیں کہ وہ آپ سے خریداری کریں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اشتہار کے ساتھ آپ کا جذباتی تعلق، جس میں آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں، ان پر بات کریں، آپ کو بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ مقصد جاننے کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ آپ صارفین کے ساتھ کوئی اسپیشل آفر
آفر ترتیب دیں۔ اس آفر کے اہم نکات یہ ہیں: دی گئی آفر سے صارفین کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے آفر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگوں کو اپنا کسٹمر بننے پر مجبور کیا کہ کون کون سے ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، کسٹمر تک پہنچنے کے لیے؟ بہت سے مارکیٹس میں آپ کو اشتہارات اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے مارکیٹنگ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو آفر کا متوقع صارفین کو پتہ چل سکے۔ اشتہارات میڈیا کے ذریعے لگوانا بہت مہنگا پڑتا ہے، اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا اشتہار پر اثر ہو۔ اشتہار اپنے نام کی شہرت کے لیے ہرگز نہ بنائیں، بلکہ ایسا اشتہار بنائیں جس سے آپ کی مصنوعات کی تشہیر ہو، نہ کہ آپ کے نام کی۔ اپنی بہترین آفر کو اشتہار کا مرکز رکھیں۔ اپنی آفرز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر توجہ دیں جس سے آپ کا کاروبار بڑھے گا۔ مارکیٹنگ میں کامیابی کا اندازہ آپ اپنے صارفین کے اعتماد سے لگا سکتے ہیں۔ جتنا آپ کا کسٹمر آپ پر اعتماد کرے گا اتنا ہی وہ آپ سے خریداری پر مجبور ہوگا، آپ کو اتنا ہی زیادہ منافع پیش کرے گا۔ چنانچہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو کاروبار کے شروع میں منافع کم ملے، آپ گھاٹے کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے صارفین کے اعتماد کو جتنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کل یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سوشل میڈیا تشہیر کے ایک ذریعہ کے طور پر تو کام کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل حکمت عملی نہیں ہے۔ اشتہارات کے بجائے اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو صحیح مارکیٹنگ اور اپنا صحیح پیغام ایک ناقابل تردید آفر کی شکل میں بھیجنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن فروخت کرنے کے لیے یہ موضوع ماحول فراہم نہیں کرتا۔ مارکیٹنگ کے کاموں کے لیے سوشل میڈیا کو ایک مضبوط ہتھیار سمجھا جاتا ہے یا بیوقوفی ہے؟ یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ کیسے کہ آپ کا سوشل میڈیا کا پیج، پروفائل دراصل سوشل نیٹ ورک کی ملکیت ہے، اس لیے اپنے پروفائل اور اپنے وقت اور پیسے کا ایک بڑا حصہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل نیٹ ورک کے ناظرین لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے مارکیٹنگ پر توجہ دینی چاہیے، جیسا کہ ویب سائٹ، بلاگ، ای میل وغیرہ، بجائے اس کے کہ آپ اپنے مالک مکان کا گھر سجاتے رہیں جو کسی بھی وقت آپ کو باہر نکال سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے ذاتی گھر کی تعمیر کریں اور اس پر توجہ دیں۔ بس آپ یہ سوچیں کہ کس طرح ٹارگٹ مارکیٹ تک پہنچیں گے اور کس طرح ان سے ہم کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مارکیٹنگ اور تعلقات بڑھا۔ سوشل میڈیا کسی حد تک آپ کا بزنس میں مدد دے گی، اس سے اپنی مارکیٹ کو مزید بڑھائیں۔ اپنی مارکیٹنگ کو کبھی بھی محدود، اگر آپ کی مارکیٹنگ آپ کو مثبت نتائج دے رہی ہے تو اس پر مزید پیسہ لگانے سے گریز مت کریں۔ آپ کو مزید پیسہ لگانا چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ جب آپ مارکیٹنگ کے لیے کم بجٹ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکیٹنگ کو فالتو اخراجات سمجھ رہے ہیں اور آپ خود پر ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کی مارکیٹنگ پر اثر نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز بنائیں تو وہ خود فروخت کرنا شروع کر دیں۔ صحیح ہے۔ یہ ساری جو ڈیٹیل آپ لوگوں کو دی ہے اباؤٹ مارکیٹنگ، کہ آپ مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں یا سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے۔ آج کی ویڈیو ہمارا جسٹ ایک 1 پارٹ تھا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اباؤٹ آپ کو 2nd پارٹ بھی ڈیٹیل